اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم اپنی تدریسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج ہمارا تدریسی سلسلہ نمبر 33 ہے، تاریخ 22 اگست 2020 عیسوی اور دن ہفتہ۔ ہمارا سبق ملی وحدت چل رہا ہے۔ آج ہم نے اس کے مشقی سوال کرنے ہیں، سوال نمبر 2، 6 اور 7، اور اس کے ساتھ ساتھ محمد علی جوہر کا تعارف کریں گے جسے آپ رجسٹر پر لکھیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، آمین۔ سوال نمبر 2 لکھا ہوا ہے، سبق ملی وحدت کے مطابق درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ پہلا سوال ہے، فلسطینی اس ظلم کے خلاف جب احتجاج کرتے ہیں تو ان پر گولیاں برساتے ہیں۔ امریکی فوج، برطانوی فوجی، یونانی فوجی، اسرائیلی فوجی۔ ہم نے سبق کے مطابق اس کا جواب دینا تھا، تو ہم نے کیا پڑھا تھا کہ فلسطینی مسلمانوں پر کون ظلم ڈھاتا ہے؟ اسرائیلی فوجی۔ اگلا سوال ہے، مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے 1 ارب سے، 3 ارب سے، 5 ارب سے، 4 ارب سے۔ یہاں پر مسلمانوں کی تعداد کے متعلق بات ہو رہی ہے، تو ہم نے سبق میں پڑھا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد 1 ارب سے زیادہ ہے۔ سوال جیم ہے، دنیا کے مختلف علاقوں میں ظلم و جبر کا شکار ہیں مسلمان، عیسائی، نصرانی، ہندوستانی۔ اس کا درست جواب ہے مسلمان۔ اگلا سوال لکھا ہوا ہے، مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں ادارے کا نام، جو مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے جو ادارہ کام کر رہا ہے اس کا نام بتانا ہے۔ UNO، یونیسکو، معتمر عالم اسلامی، یونیسیف۔ تو اس کا درست جواب ہے معتمر عالم اسلامی۔ اگلا سوال ہے، مسلمان ملکوں کی متعدد سربراہی کانفرنسیں ہو چکی ہیں سارک ممالک کے تحت، اقوام متحدہ کے تحت، OIC کے تحت، RCD کے تحت۔ تو اس کا درست جواب ہے OIC کے تحت۔ اگلا سوال ہے، تیونس کے کس مفکر نے مسلمانوں کے اتحاد کا نعرہ لگایا؟ سبق میں جو ہم نے مسلمان مفکرین کے متعلق پڑھا تھا، ساتھ میں ان کے ممالک کا نام بھی لکھا ہوا تھا، ان کے وہ کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں پر تیونس کے مفکر کا نام بتانا ہے، شوکت علی، F عبد الکریم، رشید رضا یا سنیوسی۔ تو اس کا درست جواب ہے سنیوسی۔ سوال نمبر 2 کے ساتھ ہم نے سوال نمبر 6 کرنا تھا، سبق ملی وحدت کے مطابق مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ ہم نے سبق کے مطابق یہ جملے مکمل کرنے ہیں۔ پہلا جملہ لکھا ہوا ہے، امت مسلمہ کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں خاندانی، نسلی فخر اور ڈیش شامل ہو چکے ہیں اور تفرقہ بازی شامل ہو چکے ہیں۔ جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا ڈیش بے چین ہو جاتا ہے، تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے ڈیش نے ابا جان سے پوچھا، حامد نے ابا جان سے پوچھا۔ مسلمان ایک خدا، ایک رسول، ایک کتاب اور ایک ڈیش کو مانتے ہیں اور ایک قبلے کو مانتے ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے، سبق ملی وحدت کے مطابق درست اور غلط جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ ایک طرف جملہ لکھا گیا ہے، سامنے اس کے 2 آپشنز دیے گئے ہیں، ایک ہے درست اور دوسرا غلط۔ سبق کے مطابق یہ جو درست، اگر جملہ درست ہے تو ہم درست پر ٹک کریں گے، اگر جملہ غلط ہے تو غلط پر ٹک کریں گے۔ پہلا جملہ لکھا ہوا ہے، دوسری جنگ عظیم نے سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کو پہنچا۔ تو اس کا جواب یہ غلط ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا پہلی جنگ عظیم میں سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کو پہنچا تھا۔ اسرائیل ایسا ملک ہے جس کی بنیاد ظلم اور زیادتی پر رکھی گئی۔ درست۔ ہمیں ایسے حکمرانوں سے جان نہیں چھڑانی چاہیے جو ملی مفاد پر ذاتی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں۔ غلط ہے، کیونکہ ہمیں ایسے حکمرانوں سے جان چھڑوانی چاہیے جو اپنے مفادات کو ملک کے مفادات پر ترجیح دیتے ہیں۔ ہمیں حقیقی معنوں میں مسلمان بننا ہوگا۔ درست۔ مسلمان ایک خدا، ایک رسول، ایک کتاب اور ایک قبلے کو مانتے ہیں۔ درست۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سرگرمی نمبر 3 کرنی تھی، اپنے استاد کی مدد سے محمد علی جوہر کا مختصر تعارف لکھیں۔ سبق کی پڑھائی میں ہی محمد علی جوہر کے متعلق آپ کو مختصر بتا دیا گیا تھا۔ مزید بتاتی ہوں، آپ نے جب بھی کسی شخصیت کے متعلق ان کا تعارف لکھنا ہے تو آپ ان کی تاریخ پیدائش لکھیں گے، ان کے کارنامے لکھیں گے اور آخر میں ان کی تاریخ وفات اور جائے تدفین لکھیں گے۔ محمد علی جوہر 1889 میں پیدا ہوئے تھے اور وہ ابھی 2 سال کے ہی تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔
ان کی والدہ نے ان کی تعلیم و تربیت کی، یعنی ابتدائی تعلیم انہوں نے اپنی والدہ سے حاصل کی تھی، اور اس کے بعد وہ بریلی اسکول میں بھیجے گئے اور پھر انہوں نے علی گڑھ میں تعلیم حاصل کی۔ وہاں سے وہ انگلستان گئے اور آکسفورڈ سے بی اے کی ڈگری حاصل کی۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کا نام ہے، وہاں سے انہیں بی اے کی ڈگری حاصل کی تھی۔ اب یہ محمد علی جوہر کا ابتدائی تعارف ہے۔ اب مزید ان کے کارنامے لکھیں گے ہم کہ کلکتہ سے ایک ہفتہ وار اخبار کامریڈ جاری کیا۔ محمد علی جوہر نے کامریڈ اخبار ایک جاری کیا تھا، جس کا پہلا پرچہ 14 جنوری 1911 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے لیے بہت کام کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تحریک خلافت جو پہلی جنگ عظیم کے بعد شروع کی گئی تھی، یہ اس تحریک کے سرگرم کارکن رہے ہیں محمد علی جوہر، اور انہوں نے مسلمانوں کی آزادی کے لیے بہت کام کیا تھا، اور ان کی یہ تمنا تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک غلام قوم نہ مرے، بلکہ وہ ایک آزاد قوم کی حیثیت سے اپنی زندگی گزارے۔ اس کے بعد ان کی وفات کا ذکر کریں گے کہ انہوں نے 1931 عیسوی میں وفات پائی تھی، اور انہیں آپ کو بیت المقدس میں ہی دفن کیا گیا تھا۔ یہ ان کا مختصر سا تعارف ہے، باقی آپ ان کو مزید اگر آپ مضمون کی طرح لکھنا چاہیں تو آپ ان میں مزید معلومات بھی شامل کر سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کے سبق کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ اپنا گھر کا کام مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔